اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونا 17 رمضان المبارک کو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئی اور امت کو بہت بڑا صدمہ دے کے گئی کہ نبی علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جن سے نبی علیہ السلام بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی وہ لاڈلی بیوی، ایسی لاڈلی بیوی کہ باقی ازواج مطہرات ایک طرف، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، اور محبت کی اتنی انتہا کہ اللہ سے بھی دعا کی کہ اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف اور عدل والا معاملہ کرتا ہوں، حالانکہ نبی کے اوپر برابری کرنا واجب نہیں، وہ تو امت کے لیے ہے کہ کسی کی اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو 2 بیویوں کے درمیان، 3 بیویوں کے درمیان برابری کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، اگر ان کے درمیان یہ برابری والا معاملہ نہیں کرتا تو کل قیامت میں اللہ کی برگاہ کے اندر اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا جسم جو ہے وہ شل ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برابری واجب نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو میرے بس کے اندر ہے، جو میرے بس کے اندر ہے، میں اس کے معاملے کے اندر کرتا ہوں۔ اللہ دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ دل تیرے قبضے کے اندر ہے، دل میں کسی کی محبت ڈال دے، اللہ یہ تیرے بس کی بات ہے، وہ میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت عائشہ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، محبت کے درمیان میں برابری نہیں کر سکتا، اللہ اس کے اوپر میری پکڑ نہ فرمانا۔ ایسی بیوی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئی، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں پیالہ پکڑا پانی پی رہی تھی، جیسے پانی ہونٹوں کے قریب کیا پینے لگی تو عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا سا پانی بچا کے رکھنا، عائشہ میرے لیے تھوڑا سا پانی بچا کے رکھنا۔ نبی علیہ السلام قریب گئے، پانی پیا، عائشہ بتا تیرے ہونٹ کہاں پہ لگے؟ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا، اور امت کو سبق سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جس دور کے اندر آئے اس وقت جاہلیت کی اتنی انتہا تھی کہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت سے نفرت کی جاتی تھی، اور عورت کسی جاہلیت کے بعد جاہلیت کی تو انتہا کے اس درجے میں چلے گئے، کسی گھر میں اگر عورت پیدا ہو جاتی تو اس کو وہ زندہ گاڑ دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے تبھی تو فرمایا کہ چند چیزیں جہاں اللہ کے نبی نے کہا مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے دودھ پسند ہے، کہا مجھے عورتوں سے بھی محبت ہے، عورتیں بھی مجھے پسند ہیں، اس کی وجہ علماء نے یہی لکھی ہے کہ تاکہ جتنے صحابہ نئے مسلمان جو ہوئے تھے ان کے دماغ کے اندر یہ بات تو تھی کہ عورت کے بارے میں جو پہلے سارا بچپن اور ساری جوانی کی حالت جو دیکھی کہ ہمیشہ عورتوں کو منحوس سمجھتے رہے، ان کے دلوں کے اندر، کیونکہ نبی علیہ السلام کی پسند کے اوپر صحابہ اپنی جان قربان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی جو پسند ہو اس کو صحابہ اس طریقے پہ وہ سچے عاشق تھے، صرف دعوے دار نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی ان کے دل و دماغ سے وہ جو زمانے جاہلیت کی یادیں تھیں، زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے، مجھے عورتیں پسند ہیں۔ تو نبی علیہ السلام وہ پیالہ پانی پی رہے ہیں، کہا عائشہ کہاں اپنے ہونٹ لگے ہیں؟ کہا اس جگہ میرے ہونٹ لگے ہیں، اور اس جگہ اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹ لگا کے پانی پی۔ وہ محبوب بیوی نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہوئی، بیماری کی حالت کے اندر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس آنے لگے، اجازت طلب کی، اندر آئے، کہا کہ عائشہ کس حال میں؟ اما جان کس حال میں ہیں آپ؟ اچھی ہے طبیعت؟ کہا اگر رب کے ہاں اچھی ہوں تو پھر تو اچھی ہوں، اگر رب کے ہاں اچھی نہیں ہوں پھر دنیا والوں کے ہاں اچھا ہونے کا کیا فائدہ؟ ساری دنیا ایک انسان کی تعریف کرے یہ بہت بڑا اچھا آدمی ہے، بہت صفات والا ہے، بہت اخلاق والا ہے، اللہ نے اس کو بڑی صفات سے نوازا ہے، لیکن رب کی نگاہ کے اندر، رب کے کاغذوں کے اندر اگر وہ برا انسان ہے تو لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی صفات کوئی کام نہیں دیں گے۔ کہ ابن عباس، کہ عبداللہ اگر رب کی نظروں میں، رب کی نگاہ میں اچھی ہوں تو پھر تو میں ٹھیک ہوں،
اگر رب کے کاغذوں میں اچھی نہیں ہے تو پھر اللہ ہی ہے۔ شدید بیمار ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وصیت کی، کہا میرے انتقال ہو جائے، راتوں رات مجھے دفن کرنا، صبح تک انتظار نہ کرنا، اور امت کو سبق دے دیا، کوئی دنیا سے چلے جائے اس کو فوراً دنیا سے، اگر جو دنیا سے جانے والا ہے تو اس کو فوراً دفن کر لینا چاہیے۔ اگر وہ نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، تو دنیا کی مشقتوں سے جان چھوٹ کے قبر میں جائے گا، اللہ آخرت کے مناظر آسان سامنے کریں گے، وہ جنت کی نعمتیں اس کو دیں گے۔ اگر وہ فاسق اور فاجر آدمی ہے تو دنیا کو اس کے عذاب سے اور دنیا کو اس کے بوجھ ختم ہی کر لینا چاہیے، قبر کے حوالے کر دو اس کو۔ دیر تک بعد لوگ ہوتے ہیں جی میرا بیٹا وہ فلاں جگہ میں ہے، وہ سعودیے سے آئے گا، وہ فلاں یورپ گیا ہے وہاں سے آئے گا، فلاں ملک کے اندر ہے۔ ماں کا جنازہ ساری رات، سارے دن، 2 دن تک بعد لوگ جنازہ رکھتے ہیں، بالکل شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، بعض لوگ تو یہاں تک جاتے ہیں کہ جنازے کو لے کے جنازہ ہو جائے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، قبر میں رکھ لیتے ہیں، آخری تختہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ رب قبر کے اندر چلا گیا کہ قبر کا اگر اللہ نہ کرے تو اس قسم کا معاملہ پیش آئے، وہ گناہگار، فاسق اور فاجر ہو، اور قبر کا عذاب شروع ہو جائے اور لوگوں کے سامنے اس کے تو عیب بھی کھل گئے، اور لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوگا اور لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا کہ قبر میں رکھا ہے، باقی سارے تختے رکھے ہیں، آخری تختہ چھوڑا ہوئے کہ بیٹا آئے گا ماں کی زیارت کرے گا، ماں آئے گی بیٹے کی زیارت کرے گی۔ ہمیں شریعت دیکھنی چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا تو میرے بانچے راتوں رات مجھے دفنانا، اور یہ بھی نہیں کوئی الگ جگہ، کوئی گنبد بنانا میرے نام کا کہ یہ الگ جگہ مجھے دفنانا، کہ میں تو اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی تھی، اللہ کے نبی مجھ سے پیار کرتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ کہا جنت البقیع کے اندر جہاں باقی ازواج مطہرات امہات المؤمنین مدفون ہیں، انہی کے ساتھ، انہی کے پہلو میں، جہاں اہل بیت مدفون ہیں انہی کے پہلو کے اندر مجھے دفن کر لینا، تاکہ انفرادیت نہ آ جائے، کہ یہ خصوصیت نہ آ جائے کہ یہ تو خاص بیوی تھی، ان کے لیے خاص مقام ہونا چاہیے۔ 67 سال کی عمر کے اندر دنیا سے رخصت ہوئی، جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اس کے بعد 47 سال اللہ کے نبی کے بعد دنیا کے اندر زندگی گزاری، حیات نے بڑے حالات سے گزرنا ہوا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر بڑے حالات آئے، ایسے حالات بھی آئے۔ اما جان نے وہ واقعہ بھی دیکھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، وہ واقعہ بھی بڑا سخت تھا، پھر واقعہ جمل بھی پیش آیا۔ انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا اگلے جمعے پہ۔